اے ساسو ماں، آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے وہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، پھر آپ مجھے کیوں بول رہی ہیں کہ وہ تمہارا بیٹا کہاں گیا ہے؟ وہ تو آوارہ لفنگوں کی طرح باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ کا بیٹا ہے کہاں پر؟ تمہاری نہیں سنتا، تمہاری تو سنتا ہے اس پورے گھر میں، تمہارے علاوہ کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی میرے بیٹے کو۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اتنا تو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ وہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر میری سنتا نا، سب سے پہلے تو میں اس گھر میں رہنے والا سب کو نا نکال دیتی اس گھر سے۔ پتہ نہیں کون سے جادو ٹونے کر کے میرے بیٹے کو ایسا پھنسایا کہ وہ ماں اور بہنوں اس کو تو نظر ہی نہیں آتی۔ لو جی، یہ کون ہے ایسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے کو جادو ٹونا کر کے پھنسایا؟ اگر مجھے جادو ٹونے آتے تو میں سب سے پہلے تو اس سارے گھر میں رہنے والوں کو، نندوں کو، دیوروں کو، جٹھانیوں کو اور ساس کو، سسر کو، سب کو ڈالتی۔ ہم ہی بہویں جو ہے نا بہت ہی باولی ہیں، اگر مجھے جادو ٹونے آتے نا سب سے پہلے تو میں تمہیں پھنساتی، میں تم لوگوں کو نا ایسے غلام بنا کے رکھتی کہ ساری زندگی تم لوگ یاد رکھتی۔ ایسا ہی کرنا ہوتا نا، میں تم سب کو اپنی ہی انگلیوں پہ نچا رہی ہوتی یوں پورے گھر میں۔ اے بڑھیا، تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ میں نے تمہارے بیٹے کے اوپر جادو کیا ہے؟ اب میں تم پر کالا جادو کروں گی، سوئیاں وئیاں لگا کے تمہیں ایسے تڑپاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اچھا، اب تو میرے اوپر جادو ٹونے کروائے گی، وہ بھی کالے جادو کے، سوئیاں لگائے گی؟ میں تمہاری ساس ہوں، تو نہیں جانتی مجھے؟ میں بھی تمہارا جینا حرام نہ کر دوں تو میرا نام مٹا دینا۔ اب نہیں چھوڑنے والی تمہیں، سب سے پہلے تو میں تمہیں ہی اپنی انگلیوں پہ نچاؤں گی، یہ یاد رکھ لینا۔ کالا جادو کروا کے نا سارے گھر کے کام میں اب تم سے ہی کرواؤں گی۔ بڑھیا، تم نے نا میرا جینا حرام کر دیا، دیکھ لینا اب میں تمہارا وہ حال کروں گی۔ میں بہت خاموش تھی مگر تمہیں عزت راس نہیں ہے نا، اب دیکھ لوں گی میں تمہیں، تمہارے پورے خاندان کو۔ تو سمجھتی کیا ہے مجھے؟ میں کام کر رہی ہوں پھر میں تم سے نپٹتی ہوں۔ ہاں ہاں، جا جا، جو کرنا ہے کر لے، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔